بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت بنا کر اتارا ہے، اور اس میں ہر روحانی بیماری اور ہر جسمانی بیماری کے لیے شفا موجود ہے۔ تو لہٰذا قرآن کریم کی آیات سے شفا حاصل کرنا اور ان کو تعویذ بنانا یہ شرعاً بالکل درست ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ تعویذ اور وہ دم ہرگز کفریہ اور شرکیہ کلمات پر مشتمل نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ قرآن اور حدیث پر مبنی کلمات پر مشتمل ہے تو بالکل شرعاً اس کی اجازت ہے، اس کے ذریعے دم بھی کر سکتے ہیں اور اسے تعویذ بنا کر گلے میں پہن بھی سکتے ہیں۔ اور یہ دم کرنا اور آگے صحابہ کرام کو سکھانا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت شفا بنت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر حاضر تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں حضرت حفصہ کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے مجھے فرمایا کہ تم حفصہ کو نملہ یعنی مکھی کے ڈنگ کا دم کیوں نہیں سکھاتی، جس طرح تم نے انہیں لکھنا پڑھنا سکھایا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ دم کرنا اور دم آگے سکھانا یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، اور یہ حدیث سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3887 ہے، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دم سکھانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اسی طرح حضرت عوف بن مالک اشجعی روایت کرتے ہیں کہ ہم زمانہ جاہلیت میں بھی دم کیا کرتے تھے، اور ایک دن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ ہم زمانہ جاہلیت میں بھی دم کرتے تھے اور اب بھی ہمارا یہی طریقہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے بھی اپنا دم سناؤ۔ تو جب سنایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تو کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو، یعنی جب تک وہ دم اور تعویذ شرکیہ اور کفریہ کلمات پر مشتمل نہ ہو تب تک اس میں کوئی قباحت نہیں، وہ بالکل جائز اور روا ہے۔ بہت ساری احادیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی تعلیم ارشاد فرمائی۔ یہ حدیث بھی صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث نمبر 2200 ہے۔ اس کے علاوہ صحیح بخاری، صحیح مسلم اور سنن ابی داؤد، جامع ترمذی، سنن ابن ماجہ یعنی سیاستہ کی تمام کتب کے اندر اس طرح کی احادیث بکثرت آئی ہیں۔ بلکہ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کسی قبیلے کی طرف تشریف لے گئے اور وہاں ان سے مہمان نوازی کی درخواست کی، تو انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اچانک ان کے سردار کو بچھو نے ڈنگ مارا اور وہ سارے جمع ہو کر کے صحابہ کرام کے پاس حاضر ہوئے اور پوچھا کہ آپ میں سے کوئی حکیم ہے یا کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا کہ میں اس کا دم کرتا ہوں، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ تم نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اس لیے میں اس سے پہلے ہدیہ لوں گا اور پھر دم کروں گا۔ تو آپ نے وہ اس بات پر راضی ہو گئے، ایک ریوڑ بکریوں کا دینے پر راضی ہوئے، تو آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کر اس کو دم کیا اور وہ تندرست ہو گیا۔ تو اس کے بعد انہوں نے 30 بکریاں اور ایک روایت میں آتا ہے 100 بکریوں کا ریوڑ پیش کیا۔ تو صحابہ کرام نے جب مطالبہ کیا کہ ہمارے اندر یہ تقسیم کر دی جائیں، تو فرماتے ہیں وہ صحابی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت نہ لے لوں تب تک میں ان کو تقسیم نہیں کروں گا۔ تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ معاملہ رکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہیں کس طرح پتہ چلا کہ یہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کے لیے شفا ہے اور یہ دم ہے؟ یہ تو میں نے ہی سکھایا ہے، لہٰذا تم آپس میں بھی بانٹ لو اور میرا حصہ بھی مجھے دے دو۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 5749 اور صحیح مسلم کے اندر 2201 نمبر حدیث موجود ہے، یعنی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث۔ باقی رہا کہ تعویذ کا گلے میں لٹکانا، یہ بھی شرعاً درست ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، بلکہ تابعین گلے میں تعویذ لٹکانے کے لیے دیا کرتے تھے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعویذ کے بارے میں پوچھا گیا۔ ابی اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں قال سألت سعید بن المسیب
عن التعویذ، میں نے سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعویذ کے بارے میں پوچھا، فقال لا بأس اذا کان فی ادیم، مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 439۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تعویذ میں کوئی حرج نہیں جب اس کو چمڑے میں لکھ کر دیا جائے، یعنی چمڑے کے اندر ڈال کر اس کو پہنا جائے۔ اسی طرح حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حائضہ کے بارے میں، حیض والی عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اگر اس کو تعویذ دیا جائے تو وہ کس طرح پہنے گی اور حیض کے دنوں میں کیا کرے گی؟ تو فرمایا ان کان فی ادیم فلتنزعہ، اگر وہ چمڑے کے اندر بند ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اتار دے، وَإِن کان فی قصبۃ فضۃ، اور اگر چاندی کے اندر وہ بند ہو تو فرمایا فإن شاءت وضعتہ وإن شاءت لم تضعہ، اگر چاہے تو اتار دے، اگر چاہے تو نہ اتارے، یعنی دونوں صورتوں میں اس کو اجازت ہے جب چاندی کے اندر وہ بند ہو۔ اسی طرح اور بہت سارے آثار کے اندر ہے، حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ کانا مجاہد یکتب الناس التعویذ، لوگوں کو تعویذ لکھ کر دیا کرتے تھے، فیعلقہ علیہم، اور وہ ان کو لٹکانے کا بھی حکم دیا کرتے تھے اور لوگ ان کو گلے میں لٹکایا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ اپنے والد گرامی حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں انہ کان لا یری بأسا ان یکتب القرآن فی ادیم ثم یعلقہ، کہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعویذ کے بارے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے، اور جب وہ قرآن کریم لکھ کر چمڑے کے اندر لٹکایا جائے تو اس میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتے تھے۔ بہت ساری روایات میں آتا ہے، مصنف ابن ابی شیبہ کی روایات ہیں اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہے کہ تابعین کرام خود بھی تعویذ لکھ کر لوگوں کو دیا کرتے تھے اور گلے میں لٹکانے کی اجازت عطا فرمایا کرتے تھے۔ باقی یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے ان التمائم والطولۃ شرک، تو اس کا معنی غلط کیا جاتا ہے۔ تمائم تمیمہ کی جمع ہے جس کا معنی گونگے، سیپیاں اور منکے، ان کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا گلے میں گونگے، سیپیاں، منکے اس نیت سے لٹکانا کہ ان کے اندر شفا ہے اور اس سے ہمیں شفا مل جائے گی، یہ شرک ہے، کیونکہ شفا تو بہرحال اللہ ہی دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، تو شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے، چاہے تعویذ قرآن و سنت پر ہی مبنی کیوں نہ ہو۔ عقیدہ ہمارا یہی ہونا چاہیے کہ مؤثر حقیقی خود وحدہ لا شریک ذات ہے اور شفا بھی اسی کی طرف سے ہے۔ لیکن جب یہ عقیدہ رکھا جائے کہ شفا من کے گونگے، سیپیاں اور منتر کے اندر ہے تو پھر یہ شرک بن جاتا ہے جو کہ ناجائز